بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آپ کے علم میں ہے کہ آج رمضان مبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہم ادا کر رہے ہیں، اور یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کے ایک ایک دن میں، ایک ایک گھڑی میں لاتعداد بندوں کو اللہ جہنم سے آزاد کر کے جنتی فرماتا ہے۔ تو اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے، جس کا آج آخری دن ہے اور وہ جمعۃ المبارک ہے۔ اس لیے کہ رمضان شریف کا مہینہ پھر پتہ نہیں کس نے دیکھنا ہے یا کسی نے نہیں دیکھنا۔ آج کی جمعۃ المبارک کی اس مختصر حاضری میں توبہ کے عنوان پر چند باتیں میں نے عرض کرنی ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، بندہ کہتے ہیں جی خطا کا پتلا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان دنیا میں آتا ہے تو اسے غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ بندہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں سر سے پاؤں تک پورے کا پورا نیک ہوں اور مجھ سے غلطی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ انبیاء رسول جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے معصوم عن الخطا ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ انبیاء سارے کیا ہیں؟ معصوم عن الخطا۔ گناہ ان کے قریب جا سکتا نہیں۔ باقی جتنے انسان ہیں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، اور پھر اس غلطی جب بندے سے ہو جائے تو پھر توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جب شیطان کو نکالا تھا تو شیطان نے کہا تھا یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور کرتا رہوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ نے فرمایا جا تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کروں گا۔ یا اللہ یہ تو گمراہ کرنے پر تلا ہوا ہے، فرمایا یہ گمراہ کرے گا میں توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا۔ مالک کب تک کھلا رکھے گا؟ کوئی اس کی لمٹ ہے؟ 10 سال بندے کی زندگی تک، 20 سال زندگی ہو، 40 سال زندگی ہو، 60 سال کا بابا ہو جائے، پھر فرمایا کوئی لمٹ نہیں ہے۔ یہ گمراہ کرنے پر تلا رہے گا، گمراہ کرے گا، میں اپنے بندوں کی آخری سانس تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا۔ میرا بندہ ایک مرتبہ کہے گا یا اللہ معاف کر دے، میں اسے معاف کر دوں گا۔ یہ ہے، یہ بھی چاس نہیں آئی تو پھر میں اور غلطی نہیں کر سکتا جی۔ فرمایا تو جتنا مرضی ٹل لگا لے،
اب ظاہر بندہ 40 سال کا ہو جائے تو بندے کو کچھ نہ کچھ تو ہوش آ ہی جاتی ہے کہ یار اب تو پلٹ آؤں اللہ کی بارگاہ میں، اب تو لوٹ آؤں اللہ کی بارگاہ میں، پھر کچھ نہ کچھ تو بندے کو خیال آتا ہے۔ فرمایا شیطان تو ساری زندگی لگا لے، میرے بندے کی عمر 50 سال کی ہو یا 60 سال کی ہو یا 80 سال کا ہو یا 100 سال کا بابا ہو، فرمایا ایک مرتبہ میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے گا، تیری ساری زندگی کی محنت پہ شیطان پانی پھیر دوں گا اور اپنے بندے کی توبہ قبول کر کے اسے جنتی کر دوں گا۔ میں بڑا کریم رب ہوں، میں بڑا رحیم رب ہوں۔ اور پھر بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کے بھی بڑے طریقے ہیں، میں بتا تو نہیں رہا کہ اس طرح گناہ کرنا ہے اللہ معاف کرے، لیکن وہ بتانا بھی ضروری ہے کہ کس طرح کے کیے جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے 2 طرح کے گناہ جو کرتے ہیں 2 قسمیں ہیں۔ ایک گناہ وہ ہوتا ہے جس کا معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، اور ایک گناہ وہ ہوتا ہے جس کا معاملہ بندے اور بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ ہم ساری زندگی چوریاں ڈکیتیاں کر کے لوگوں کا دل دکھا کے پریشان کر کے پھر آ کے کہتے ہیں صلاۃ و تسبیح یا اللہ معاف کر دے، مر رہے پہلے وہ معاف کریں گے تو پھر معافی ملے گی۔ ساری زندگی لوگوں کو دکھ پہنچا کے پریشان کر کے پھر یا اللہ معاف کر دے، اللہ فرماتا ہے پہلے وہ تینوں معاف کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ 2 طریقے کار ہیں، 2۔ پہلا طریقہ یہ ہے بندے کا اور رب کا معاملہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ بندہ اکیلا کمرے میں ہو اور کوئی گناہ کرے، تیسرا بندہ دیکھے ہی نہ، رب دیکھتا ہے یا بندے کو پتہ ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے یہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ مثلا ایک بندے نے اکیلے کمرے میں بیٹھ کے شراب پی لی، گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کسی اور بندے نے دیکھا ہی نہیں، یہ اکیلا تھا، شراب پی لی، شراب پی کے غسل کر کے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنے آ گیا، اللہ فرماتا ہے جا تجھے معاف کر دیا، کیونکہ یہ تیرا اور میرا معاملہ ہے، تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا۔ ایک بندے کو اس نے چپیٹ مار دی، مکہ مار دیا، تو اب جب تک وہ بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بندے سے پہلے معافی مانگ، بندے سے پہلے۔ ہم تو 30 سال لگا دیتے ہیں بندوں کو پریشان کرنے میں، کوئی نہ کوئی پوائنٹ پکڑتے ہیں کہ یہ بندہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹینشن میں آئے تاکہ جلدی لگا جائے۔ یاد رکھیں سب سے زیادہ بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ مخلوق خدا کو ستائے، اس سے بڑا گناہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور سب سے نیک تے چنگا کام یہ کہ بندہ مخلوق خدا نال پیار کرے۔ ہم دوسروں کو ستانے میں پریشان کرنے میں زندگی گزار دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کچھ اپنا بھی کر لیں۔ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرتا۔ اس لیے لوگوں کو ستانا چھوڑ دیں، خود اپنی فکر کریں، اور جس کو ستایا ہے پریشان کیا ہے آج وقت ہے اسے معافی مانگ کہ یار مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی مجھ سے، دولت کے نشے میں تھا یا بڑے عہدے کے نشے میں تھا، میں نے غلط کیا، آج مجھے معاف کر دے۔ تو معاف کر دے گا تو میرا رب بھی مجھے معاف کر دے گا۔ یہ توبہ کرنے کا طریقہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے شیطان جتنا مرضی ٹل لگا لے، میرا بندہ جب میری بارگاہ میں آتا ہے سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اوپر سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن دل سے توبہ نہیں کرتے۔ علماء نے لکھا ہے یہ تو مذاق کرنے والی بات ہے، رب سے مذاق کرتے ہو، اور کوئی رہ نہیں گیا دنیا کی، رب سے مذاق۔ اگر توبہ کرنی ہے تو ایسی کریں کہ دوبارہ پلٹ کے گناہ کی طرف نہ جائیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا، پوچھا گیا حضور آپ کیا کہتے ہیں توبۃ نصوحہ کے بارے میں؟ حضرت فاروق اعظم نے کہا جب دودھ تھنو سے نکل آئے تو واپس ڈالنا ممکن ہے؟ حضور ممکن ہی کوئی نہیں، واپس کیسے ڈالیں تھنو میں دودھ، یہ تو نکل آیا، امپوسیبل ہے۔ فرمایا بندہ جب توبہ کر لے تو واپس جانا ایسے امپوسیبل ہو جیسے دودھ کا واپس جانا امپوسیبل ہے۔ توبہ اس طرح کریں کہ واپس پلٹ کے نہ جائیں،
وہ تو ہمارا رب اتنا کریم ہے کہ بندہ ایک دفعہ گناہ کرتا ہے، یا اللہ معاف کر دے، فرمایا کر دیا، پھر گناہ کرتا ہے، یا اللہ معاف کر دے، فرمایا کر دیا، پھر گناہ کرتا ہے، یا اللہ معاف کر دے، فرمایا کر دیا، بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار معافی مانگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو ملائکہ، اسے یہ بھی پتہ ہے میرا رب ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی، اور سچے دل سے توبہ کریں۔ حضرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور گناہ گار کو بھی رحمت سے حصہ ملتا ہے؟ گناہ گار کو بھی رحمت سے حصہ ملتا ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا 2 برتن لاؤ، فرمایا میں سمجھاؤں گا، مثال دے کے سمجھاؤں گا۔ ایک برتن تھا صاف ستھرا، ایک میں تھوڑا کیچڑ تھا، گندا تھا۔ فرمایا ان دونوں کو اگر بارش میں رکھ دیا جائے تو پانی دونوں پہ آئے گا یا ایک پہ آئے گا؟ اس نے کہا حضور دونوں پہ پانی آئے گا۔ فرمایا دونوں پانی سے بھر جائیں گے؟ حضور بھر جائیں گے۔ فرمایا نیک ہو یا بد ہو، جب رب کی بارگاہ میں جب توبہ کرتا ہے تو دونوں کو رحمت کا ملتا ہے۔ جس طرح یہ برتن دونوں بھر جاتے ہیں، بارش نہیں دیکھتی یہ برتن گندا ہے یا برتن ٹھیک ہے۔ فرمایا وہ تو کریم رب ہے، کوئی نیک ہو یا بد ہو، رب کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آ جائے، اللہ نیک کو بھی عطا فرماتا ہے، بد کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ توبہ اس طرح کریں۔ میرے پاک نبی کا ارشاد گرامی، سرکار فرماتے ہیں التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہے۔ پیار سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ توبہ کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا حبیب۔ اور پھر قرآن مجید کا ایک دوسرا مقام ہے، سنیں تو آپ کو مزہ آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ رب کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ تو اللہ جن کو اپنا حبیب کہے یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اللہ جن کو پسند کرے یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ ہم دھکے کھاتے ہیں دنیا میں، یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا، اولاد کے پیچھے دھکے کھاتے ہیں۔ تم مر کے قبر میں جا پھر پتہ چلے گا۔ 10 مرلے کی بلڈنگ بندہ کھڑی کر دیتا ہے تو چھوٹی سی قبر کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ میرے 4 بیٹے ہیں، کم از کم ایک بیٹے کے لیے 5 مرلے کا پلاٹ تو ہونا چاہیے۔ کر تو پلاٹ کٹھے، حساب اتھے دینا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا بندے کے پاس دولت ہونی چاہیے، لیکن دولت ہو پھر اللہ کا شکر ادا بھی کرے۔ اس لیے قرآن میں رب نے کہا تھا انما اموالکم اولادکم فتنہ، اولاد اور مال آزمائش ہے تمہارے لیے۔ کیا مطلب؟ کئی لوگ مال کی وجہ سے برباد ہوتے ہیں، کئی اولاد کی وجہ سے برباد ہوتے ہیں۔ بندہ یہاں پہ پلازے بنا رہا ہوتا ہے، بلڈنگیں تیار کر رہا ہوتا ہے، پلاٹ خرید کے دیے جا رہا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ کل مر جانا ہے۔ اپنی موت کے بارے میں سوچیں، قبر کے بارے میں سوچیں۔ وہاں نہ میں نے کام آنا ہے نہ آپ نے میرے کام آنا ہے، ہر بندہ اپنی اپنی قبر میں جائے گا۔ اور حضور کا فرمان ہے اگرچہ نیک اولاد کام آتی ہے، رہنے دے بھائی، اور رہنے دے عبد الرحمان بھائی، ان کو بلا رہنے دے، نیک اولاد کام آتی ہے، بخشش کی دعا کام آتی ہے، بندہ کچھ خود تو کر کے جائے نا۔ 50 سال گزر گئے بندے کو کماتے ہوئے کیا کر رہا ہے جی؟ بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ موت آ گئی تو پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی کو دعا کرنے کا طریقہ آپ نے سکھایا ہوتا تو کوئی دعا کرتا نا، پتہ ہی کوئی نہیں دعا کی میں کری دی۔ اب دعا کرنے کے لیے بھی مولوی صاحب کی محتاجی ہے، ہم کیوں نہیں اپنے بچوں کو سکھاتے؟ ضروری ہے کہ حافظ ہو، دعا کرنے والا حافظ ہو تو پھر دعا کرے، کوئی ضروری ہے قاری ہو تو پھر دعا کرے، ضروری ہے کوئی عالم ہو تو دعا کرے، کوئی بندہ بھی ہو کلمہ گو مسلمان ہو دعا کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ تو ہم نے طریقہ کار اپنا رکھا ہے نا، مولوی صاحب کے پاس جائیں اور وہ دعا کریں، ہم خود بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ طریقہ اپنی اولاد کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کتنا بڑا برگزیدہ وہ بندہ ہے جسے اللہ کہتا ہے یہ میرا حبیب ہے، محبت سے کہے سبحان اللہ۔ وہ بندہ کتنی شان والا ہے جسے اللہ کہتا ہے میں اسے پسند کرتا ہوں۔ اب ساری زندگی اللہ فرماتا ہے تجھے ہو گئے
تھکے کھاتے ہوئے 40 سال تیری عمر گزر گئی ہے، اب بھی تجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کرنا ہے؟ لوٹ آ میری بارگاہ میں اور توبہ کر۔ آ کے میری بارگاہ میں توبہ کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنتی کر دینا خالق کائنات۔ بندہ سچے دل سے توبہ کرے۔ ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فضیل ابن عیاض، یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ میں سے ہیں۔ کہتے ہیں میں پہلے ڈاکو تھا، کیا تھا؟ بلکہ ڈاکو کے بھی سردار تھے۔ خود بتاتے ہیں کہ میں جنگل میں گیا، میرے ساتھی ساتھ تھے، ایک قافلہ آیا اور ان میں سے ایک بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ایمان والو ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، ابھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھک جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے سنا دل کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی۔ حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں میں نے سچی توبہ دل میں کر لی، یا اللہ آج کے بعد چوری ڈاکہ نہیں کروں گا، بلکہ جن جن کو میں نے دکھ دیا ہے، جن جن کو پریشان کیا ان سے جا کے معافی مانگوں گا۔ حضرت فضیل کہتے ہیں میں نے دل میں ارادہ کر لیا، میں چوری ڈالنے سے ہٹ کر میں لگ گیا عبادت پہ۔ جو میرے ساتھی تھے، پیروکار تھے، انہوں نے دیکھا، حضرت جی کیا ہو گیا آپ کو؟ کہا میں نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی، اب میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ انہوں نے کہا حضور اگر ہم چوری کرنے میں پیروکار تھے تو اب توبہ کرنے میں بھی آپ کے پیروکار ہیں۔ ان سب نے توبہ کی، وہ سارے اللہ اللہ کرنے لگ گئے۔ حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے باقی تو یاد نہیں ہے، فلاں گاؤں میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کے گھر سے ہم نے کچھ سونا چرایا تھا، سونے کی اینٹیں، تو وہ بندہ مجھے یاد ہے، چلو یار جو یاد ہے اسے چل کے معافی مانگتے ہیں۔ حضرت فضیل اور ان کے ساتھی چل پڑے یہودی کے پاس۔ وہاں جب پہنچے یہودی سے کہنے لگے ہمیں معاف کر دے، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لی ہے، آج کے بعد ہم ایسا کام نہیں کریں گے۔ وہ یہودی کہنے لگا جو میرا مال لوٹا ہے وہ واپس کرو۔ حضرت فضیل نے کہا وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، وہ تو لگ گیا جہاں لگنا تھا۔ چونکہ یہودی کہتا ہے میں نے تورات میں پڑھ رکھا تھا کہ بندہ مومن اگر سچے دل سے توبہ کر لے، اور بندہ مومن کی شان یہ ہے وہ مٹی کو ہاتھ لگا دے تو اللہ سونا بنا دیتا ہے۔ یہودی نے کہا مجھے سونے کی اینٹیں نہیں چاہیے بھائی، تم جاؤ مجھے کچی اینٹیں، مٹی کی اینٹیں لا دو۔ حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اور ساتھی چل پڑے جنگل میں، جا کے گارا گورا بنا کے وہ کچی اینٹیں جو تھی وہ بنائی، تیار کی، تیار کرنے کے بعد ان کو بوری میں ڈالا، بوری میں ڈال کے بند کر دیا، اٹھا کے یہودی کے پاس لے کر آ گئے۔ کہنے لگے لو جی کچی اینٹیں آ گئی۔ یہودی نے کہا اس کا منہ کھولیں۔ جب منہ کھولا وہ کچی نہیں تھی، وہ سونے کی اینٹیں تھیں۔ اب یہ توبہ کا اثر دیکھیں آپ، وہ اینٹیں کچی نہیں تھی، وہ سونے کی بن چکی تھی۔ حضرت فضیل ابن عیاض کہنے لگے یار ہم نے اپنے ہاتھ سے یہ بنائی ہیں، ہاتھ سے بوری میں ڈالی ہیں، ہاتھ سے پکڑ کے لائے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی یہ بوری ہم سے غائب نہیں ہوئی، تو پھر یہ معاملہ کیا ہو گیا، یہ ماجرا کیا ہو گیا؟ یہ تو اینٹیں کچی مٹی کی تھی، یہ سونا کیسے بن گیا؟ ابھی آپ یہ سوچ رہے تھے اور ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا، غیب سے آواز آئی، فرمایا او فضیل ابن عیاض تم نے توبہ ایسی سچی کی ہے، تیری سچی توبہ کی وجہ سے ہم نے مٹی کو سونا کر دیا ہے۔ بندہ مومن ایک مرتبہ توبہ تو کرے، پھر دیکھو بہاریں کتنی ملتی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں آیا اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر تھے۔ جب میں دروازے پہ آیا نا، ایک نوجوان ہے
اور وہ اتنا روتا ہے، اتنا روتا ہے، اتنا روتا ہے کہ اس کے رونے نے فاروق اعظم کو رلا دیا۔ کہتے ہیں میں نبی پاک کی بارگاہ میں آ گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک نوجوان آپ کے در دولت پر رو رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا اسے بلاؤ۔ اس بندے کو آقا کی بارگاہ میں بلایا گیا۔ حضور نے فرمایا روتا کیوں ہے؟ یا رسول اللہ گناہ کر بیٹھا ہوں۔ اور یہ تو بعد میں آیا نا بدعت شدت اور شرک کے فتوے لگانے والے کہ سرکار کی بارگاہ میں کوئی آ جائے تو، حالانکہ آج بھی آپ چلے جائیں روضہ رسول پر تو وہاں پر یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے، جو گئے انہوں نے دیکھا ہوگا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر کوئی ظلم کرے تو محبوب کی بارگاہ میں آ جائے۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ آج بھی روضہ رسول پر یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے۔ میں چونکہ نہیں گیا، میں تو پڑھ کے بتا رہا ہوں، جو گئے آپ ان سے پوچھ لیں، انہیں دیکھ کے آپ کو بتانا ہے۔ آج بھی روضہ رسول پر یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر ظلم کر بیٹھو در در کے دھکے نہ کھاؤ، محمد عربی کی چوکھٹ پہ آؤ۔ اور سرکار کے وصال کے بعد ایک عرابی آیا تھا، اور اس حدیث کے راوی مولا کائنات ہیں۔ حضور مولا کائنات نے کہا میں دیکھ رہا تھا، عرابی آیا اور رونے لگ گیا۔ اچھا مجھے بتائیں مولا علی کو پتہ نہیں تھا کہ سرکار مزار میں زندہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولیں مولا علی سے بڑا کوئی عالم ہے؟ باب مدینہ العلم ہے، ان سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو مولا علی تو اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو خود روک دیتے، بھئی یہ کیا کر رہے ہو مزار پہ آ کے، وہ تو چلے گئے۔ اب تو وہ کسی کی نہیں سنتے، وہ تو زندہ ہی نہیں ہے معاذ اللہ۔ لیکن مولا کائنات نے کہا ملا اپنی عقل کا علاج کروا، نبی عالم دنیا میں ہو تب بھی زندہ ہوتا ہے، مزار میں چلا جائے تب بھی زندہ ہوتا ہے۔ مولا کائنات نے اسے منع نہیں کیا، اور وہ عرابی آ کر رونے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے گناہ کر لیا، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، اللہ کی بارگاہ میں۔ اور جو اس آیت کریمہ کے اگلے جملے ہیں، آخری جملے میں یہ ہیں، اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، فرمایا آؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، میرا محبوب تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دے، جس کے لیے محمد ہاتھ اٹھاتا ہے پھر مجھ رب پہ ضروری ہے کہ میں اس کی بخشش فرما دیتا ہوں۔ یہ جو لام ہے نا واجدہ پر فعل ماضی ہے، یہ لام تاکید کا ہے، مطلب پکی گل ہے، سرکار جیندے واسطے ہاتھ چکے نو بخشا جاندہ ہے۔ مولا کائنات نے روکا نہیں۔ اب لوگ پوچھتے ہیں یہ بتائیں جی زندہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں کہ مر رہے ہیں، وہ تو سرکار ہیں، میرا تو اپنے والدین کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، میرے ماں باپ زندہ ہیں، وہ تو ہمارے آقا ہیں، وہ تو امام الانبیاء ہیں، اور حضور مولا کائنات نے منع نہیں کیا۔ عرابی کیا کر رہے ہو؟ اور عرابی کے جملے سنیں جو اشعار کہے، یہ بھی لکھے ہوئے ہیں، ایک شعر پڑھنے لگا ہوں۔ اس نے کہا نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، وہ آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں ویسے نہیں آیا، قرآن کی آیت کو پڑھ کے عمل کر کے آیا ہوں، مجھے پتا ہے گنبد خضرا میں آپ جلوہ گر ہیں، ہر امتی کے عمل پر آپ کی نظر ہے، دیکھتے بھی ہیں گنبد خضرا میں رہ کے سب کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے پتا ہے نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، آقا میری جان قربان ہو اس مٹی پر جس مٹی میں آپ کا وجود ہے، جو مٹی آپ کے وجود کو چوم رہی ہے۔ اگلے جو جملے کہے یہ بڑے مزے کے ہیں، اس نے کہا فیل افاف، او اس مٹی کو عام نہ سمجھنا، اس میں خوشبو ہے۔ صحابہ کا نظریہ آپ کو بتاؤں، صحابہ کہتے ہیں سرکار جہاں سے گزر جاتے تھے، ابو ہریرہ کہتے ہیں ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی، حضور کیوں؟ فرمایا خوشبو سونگھتے تھے، خوشبو سونگھتے تھے، خوشبو سونگھتے تھے۔ آقا گنبد خضرا میں ہے، وہ عرابی کہتا ہے فیل افاف، اس مٹی کو عام نہ سمجھنا،
اس میں خوشبو بھی ہے، وفیہ الجود والکرم، اس میں جود بھی ہے، اس میں کرم بھی ہے۔ میں نے کہا ملا جی پتہ نہیں تم نے کون سی بخاری اور مسلم شریف پڑھی ہے، میں تجھے اس عرابی کا عقیدہ بتاؤں، مولا کائنات کا عقیدہ بتاؤں۔ نہ مولا کائنات نے روکا، نہ وہ عرابی رکا، بلکہ وہ دعا کرتا رہا، مولا علی دیکھتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے مولا کائنات کی نظر میں آقا کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ ہوں گے، قیامت تک زندہ ہوں گے، قیامت کے بعد زندہ ہوں گے۔ عرابی دعا کرتا رہا، قبر سے آواز آئی، فنودی من القبر انہ قد غفر لک۔ عرابی آنا تیرا کام ہے، معاف کرنا رب کائنات کا کام ہے۔ جا اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ میں نے کہا اسے تو جانا چاہیے تھا بیت اللہ شریف، وہ یہاں آ گیا۔ اس نے کہا میں قرآن پڑھا ہوں، پڑھ کے عمل کر کے یہاں آیا ہوں۔ تو یہ ایسی ہی باتیں ہیں، ان باتوں پہ آپ توجہ نہ دیا کریں بالکل، یہ ہو جاتا ہے جی وہ ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ہم تو بڑی عقیدت والے لوگ ہیں، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے داتا صاحب کے مزار پہ چلے جاؤ تو مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ یہ حسن پاک کے بیٹے ہیں، حسن پاک کی اولاد میں سے ہیں داتا صاحب، جو حسن پاک کی اولاد میں سے ہوں ان کے مزار پہ جانے سے مشکل حل ہوتی ہے تو آقا کے مزار پہ جانے سے۔ اس لیے ایک عاشق نے کہا تھا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ ہے عاشق، ان کی نظر میں دیکھیں نظر میں عشق کتنا ہے۔ اور انہیں کیا کہا؟ انہیں کہا کعبے کا بھی کعبہ ہے محمد عربی کی ذات گرامی۔ فاروق اعظم نے کہا آقا نوجوان ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ سرکار نے بلایا اسے، فرمایا کیوں روتا ہے؟ یا رسول اللہ گناہ ہو گیا۔ فرمایا کتنا بڑا گناہ ہے؟ آقا بہت بڑا گناہ ہے۔ سرکار نے فرمایا ساتوں زمینیں بڑی ہیں یا تیرا گناہ بڑا ہے؟ آقا میرا گناہ بڑا ہے۔ حضور نے فرمایا آسمان بڑے ہیں یا تیرا گناہ بڑا ہے؟ آقا میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا عرش بڑا ہے یا تیرا گناہ بڑا ہے؟ آقا میرا گناہ بڑا ہے۔ کرسی بڑی ہے تیرا گناہ بڑا ہے؟ آقا میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا رب دی رحمت وڈی ہے تیرا گناہ بڑا ہے۔ رب کی رحمت بڑی ہے تیرا گناہ بڑا۔ یا رسول اللہ اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، اور اللہ اعلان جو کرتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا بخشنے والا ہوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہ ہونا میری رحمت سے، نا امید نہ ہونا، میں بڑا کریم رب ہوں، میں بڑا بخشنے والا ہوں۔ اس نے عرض کی یا اللہ میرا گناہ بڑا ہے لیکن رب کی رحمت سے بڑا نہیں ہے۔ اچھا میرے پاک نبی نے اس سے پوچھا تیرا گناہ کیا ہے؟ وہ میں تفصیل کے ساتھ تو نہیں عرض کر رہا، نہ ہی قبلہ مفتی صاحب کرتے تھے اور نہ ہی کوئی سنی مولوی کرتا ہے، چونکہ وہ بتانے والا نہیں ہے سب کو۔ سرکار نے پوچھا تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور میں کفن چور تھا، کفن چوری کیا کرتا تھا، اور ایک دن میرے دل میں خیال آیا شیطان کا غلبہ اور بڑا، تو میں نے اس سے بھی اگلا قدم اٹھایا۔ وہ ایسا قدم ہے کہ جو بتانے والا بھی نہیں ہے، سرکار کو اس نے بتایا اور میں نے بھی پڑھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے تاریخی جملے یہ پڑھے ہیں سرکار کے کہ حضور کی بارگاہ میں آیا ہو کوئی واپس ایسے گیا ہو، اتنا بڑا گناہ تھا، سرکار نے فرمایا چلا جا میری بارگاہ سے، لوٹ کے نہ آنا میری بارگاہ میں، تو کفن چور تھا اتنا رہتا، پھر یہ کام بھی کر دیا تو نے، میری بارگاہ سے چلا جا۔ وہ نوجوان روتا ہوا چلا گیا، جنگلوں میں گیا، 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن روتا رہا روتا رہا روتا رہا، 40 دن پورے روتے ہوئے گزر گئے۔ 40 دن کے بعد اس نوجوان نے اللہ کی بارگاہ میں کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یا اللہ یا تو پھر کوئی آگ بھیج اور مجھے وہ یہیں پر برباد کر دے، یا اللہ یا پھر مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے دیکھا، اللہ نے فرمایا تو جیسا بھی ہے میرا بندہ ہے، میں تو بڑا کریم رب ہوں۔
تو ہے تو میرا بندہ نا جو بھی تو نے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بندے کا جتنا مرضی بڑا گناہ ہو، ایک دفعہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ آئے نا، اللہ اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، بس لوٹنے کو دیکھتا ہے۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا پھر آگ بھیج جو مجھے جلا دے۔ رب نے فرمایا جبریل، جی رب جلیل فرمایا جا میرے محبوب کی بارگاہ میں، اور یہ تاریخی جملے ہیں۔ رب نے کہا میرے محبوب سے کہہ دے پیارے محبوب، رزق بھی میں دیتا ہوں، سب کو پالتا بھی میں ہوں، توبہ کو قبول بھی میں کرتا ہوں۔ پیارے محبوب میں رب ہو کر اعلان کر رہا ہوں، اس نوجوان کو جن کو آپ نے نکال دیا ہے، پیارے محبوب ان کو واپس بلا لیں، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر کے معاف کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جبرائیل آئے تو پھر آقا علیہ السلام نے اس نوجوان کو خوشخبری سنائی، تو اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ تو اللہ رب العزت بندے کو آخری سانس تک معاف کرنے پر قادر ہے۔ محبت سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ ایک بندہ تھا بنی اسرائیل کا، بڑا گناہگار تھا، اس نے 99 قتل کیے۔ کتنے قتل کیے؟ چونکہ میرا موضوع توبہ ہے تو اس لیے میں اسی پر ہوں۔ 99 قتل کیے۔ 99 قتل کرنے کے بعد جا رہا تھا، ایک حضرت صاحب ملے، تو حضرت صاحب میرے 99 قتل کیے ہیں، کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ اللہ استغفر اللہ، بندہ ایک بندے نو مارے تے جنمی ہے تو تے 99 قتل کیتے نے؟ استغفر اللہ۔ انہوں نے کہا پتر پھر ادھر آ۔ اس نے اسے بھی مارا، 100 پورے کر دیے۔ بھئی جسے رب کی رحمت کا نہیں پتا اسے زندہ رہنے کا حق ہی کیا ہے؟ لو جی 99 قتل کر دیے، اتنا بڑا گناہ کر دیا۔ اس نے کہا چل پھر ادھر آ پتر۔ 100 قتل اس نے پورے کیے اور چل پڑا آگے۔ ایک اور حضرت صاحب سے ملے، کہا حضرت صاحب میں نے 100 قتل کیے ہیں تو کوئی گنجائش ہے؟ اس نے کہا یہ تو 100 قتل ہیں، 1000 قتل بھی ہوں اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ میرا خیال ہے کوئی سنی بندہ سی ہو۔ اس نے کہا یہ تو 100 قتل ہیں، اس سے بھی زیادہ ہوں، وہ بڑا کریم رب ہے۔ بعد میں کہتے ہیں مولوی صاحب ڈراتے نہیں ہیں، بس رحمت پہ ہی رکھتے ہیں۔ میں کہ مولوی تو ڈرانے کا تو نے ٹھیکہ لیا ہے اور ہم نے رحمت بتانے کا ٹھیکہ لیا ہے۔ تو ڈران تے زور رکھ، ڈراتے نہیں ہیں، ڈراتے نہیں ہیں۔ ڈراتے کیوں نہیں ہیں بھائی؟ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ ڈر نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، چاہے تو وہ معاف کر دے، چاہے تو وہ پکڑ لے۔ 100 قتل کرنے کے بعد اس نے پوچھا جی میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی معافی کی گنجائش بھی ہے، اللہ معاف کرنے پر قادر بھی ہے۔ ایک طریقہ بتاتا ہوں، وہ سامنے رہتے ہیں اللہ والے، وہ سامنے رہتے ہیں اللہ والے، ان کی بستی ہے، اللہ والوں کی بستی ہے، جو وہاں چلا جاتا ہے ان کی دعا کی وجہ سے وہ بخشا جاتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے ولی تھے۔ وہ بندہ چل پڑا، ابھی راستے میں تھا، موت آ گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں ملائکہ گئے جو جنت پر مقرر ہیں، انہوں نے کہا یا اللہ یہ بندہ ہمارا ہے۔ جو جہنم پر مقرر ہے انہوں نے کہا یا اللہ یہ بندہ ہمارا ہے۔ فرمایا کیوں؟ جہنم پر مقرر فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس نے 100 قتل کیے ہیں، اس لیے یہ جنت میں نہیں جا سکتا، یہ تو جہنمی ہے۔ جنت پر مقرر ملائکہ کہتے ہیں یا اللہ 100 قتل کیے ہیں پر جا کہاں رہا تھا؟ پر سچے دل سے اس نے توبہ بھی کی ہے نا یا اللہ۔ اللہ نے فرمایا ملائکہ یہ تیرے میرے کے چکر کو چھوڑ دو، جاؤ زمین کی پیمائش کرو، اگر وہ اللہ والوں کے قریب ہے تو بخشا گیا، اگر نہیں ہے تو پھر جہنمی ہے۔ اب اللہ نے ملائکہ کو وہاں بھیجا کہ زمین کی پیمائش کرو، ادھر اللہ نے خود زمین سے حکم فرمایا سکڑ جا۔ بولو بولو اللہ دی رحمت بھی بولنا چاہیے۔ ادھر ملائکہ کو بھیجا کہ جاؤ پیمائش کرو، ادھر زمین سے کہا سکڑ جا سکڑ جا، اور اسے ولیوں کے قریب کر دے۔ یا اللہ ان کو پیمائش پہ لگا کے ادھر زمین کو حکم فرمایا سکڑ جا، فرمایا وہ تو ویسے لگایا ہے ان کو، اصل میں تو معاف کرنا ہے نا۔ ادھر لگایا پیمائش پہ، اور جب پیمائش کی گئی بندہ ولیوں کے قریب تھا۔ میں نے عرض کی مالک یہ تو ولیوں سے دور تھا، پھر قریب کیسے ہو گیا؟ تو عدل کو پسند کرتا ہے،
فضل بھی فرماتا ہے. فرمایا ہاں عدل کو پسند کرتا ہوں، فضل بھی فرماتا ہوں، لیکن یاد رکھو جو بندہ گناہگار ہو میرے ولیوں کی طرف منہ کر لے پھر اس پہ میں عدل نہیں کرتا، فضل کرتا ہوں، پھر اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، میں ولیوں کے صدقے اسے معاف کر کے جنتی کر دیتا ہوں. فرمایا یہ گناہگار تھا نا، گیا تو ولیوں کی طرف ہے نا. عدل کروں میری مرضی، فضل کروں میری مرضی، تو یہ اللہ کی کریمی ہے. تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو آ جاتا سرکار اس کے لیے دعا فرما دیتے. آپ نے یہ تھوڑے دن پہلے سنا ہوگا کہ ایک بیچاری جس کو بولنے کا بھی پتہ نہیں ہے، بات کیسے کرتے ہیں اس طرح بول رہی ہے جیسے پتہ نہیں انگریزاں نے انہوں پڑھایا ہے. میں شو 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 میں شو شو میں رسول ہوں میں رسول ہوں. ایک بات آپ یاد رکھیں، قیامت تک یہ کتے بلے جتنے بھی آتے رہیں گے نا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، یہ آتے رہیں گے. رب بڑا غیرت مند ہے اپنے محبوب کے بارے میں، اور بڑا دل دکھا ہے. یقین کریں رمضان شریف کا مہینہ ہے نا، رحمت کا مہینہ ہے. میں نے کہا تیری تو شکل نہیں ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والی، شکل ایسی ہے جیسے خنزیر نے پیشاب کیا ہو. میں رسول ہوں، اللہ سوڑے دے منہ والی ہے، تو کی میں رسول ہو سکتی ہیں؟ مجھے بتائیں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کوئی بڑھ کے کوئی ہے نیک؟ میرے نبی کی ماں سے بڑھ کے کوئی نیک ہے؟ نبی ہوتی تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوتی، نبی ہوتی تو پھر میرے پاک نبی کی والدہ ہوتی. جس نے پوری کائنات کو ایمان دیا وہ حضرت سیدہ آمنہ. پیار سے کہہ لیں سبحان اللہ. لوگ یہاں پر جب آتے ہیں تو ایمان پہ بات شروع کرنا چاہتے ہیں، بھئی مومن تھے یا نہیں تھے یا نہیں تھے. اس بات کو آپ چھوڑ دیں، میں کرنا بھی نہیں چاہتا. اگر نبیہ ہوتی تو میرے پاک نبی کی ماں ہوتی. یہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد اگر کوئی ملون یا ملونہ کہے کہ میں نبی ہوں، لعنت ہے اس کے کردار پر، موت و حیات پر. اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو کہہ لیں لعنت. ملونہ پر لعنت بے شمار، ملونہ پر لعنت، ملونہ پر لعنت، ملونہ پر لعنت، ملونہ پر لعنت، ملونہ پر لعنت. اور ایک بات یاد رکھیں، وہ صدیق اکبر کا دور ہو یا پھر 14-13 صدیاں گزرنے کے بعد پیر مہر علی شاہ صاحب کا دور ہو، جب بھی کوئی جھوٹا آیا تو انہوں نے ایسا سر قلم کر کے بتایا، کائنات والوں سن لو، محمد عربی آخری نبی بن کے آئے ہیں، ان کے بعد کوئی نبی بن کے نہیں آئے گا. مصطفیٰ کریم کے سر پر ختم نبوت کا تاج پہنا کر رب نے بھیجا ہے. فرمایا محبوب اب تیرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی آئے گا تو وہ لعنتی اور جھوٹا اور مکار ہوگا. صدیق اکبر کے دور میں ایسا ہوا تھا. پھر حضرت صدیق اکبر نے پہرا دے کر بتایا محمد کے غلام بھی ہیں. پیار سے کہہ لیں سبحان اللہ. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک کانا آیا تھا، پیر مہر علی شاہ صاحب نے پہرا دے کر بتایا محمد کے غلام ہیں. اور یہ ملونہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے یہ بات کی تو پھر بچ جائے گی. میں حکومت وقت سے بھی کہتا ہوں اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور یاد رکھیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر اس جیسی 20 ملونہ بھی آ جائیں تو ہم اس کی زندگی اور حیات پر لعنت بھیج کر کہیں گے میرا نبی کل بھی آخری نبی تھا، آج بھی آخری نبی ہے، قیامت تک آخری ہے. نعرہ لاؤ ذرا پتہ لگے تاجدار ختم نبوت دا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. پریشان ہونے والی بالکل بات نہیں ہے، یہ ٹاں ٹوں کرتے رہیں گے کتے. لبیک
میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں دل زخمی ہے مسلمانوں کا کہ مسلمانوں کے ملک میں جو کلمہ کے نام پہ ملک بنا ہے اس ملک میں یہ حرکتیں ہو رہی ہیں۔ سوچنا نہیں چاہیے، ایسے بندے کو تو اسی وقت پھانسی پہ لگا دینا چاہیے۔ آپ میرے ساتھ ہیں تو سارے بے شک کہہ لیں بھئی ایسے بندے کے بارے میں سوچ بچار کیا کرنی چاہیے۔ نبی کے نام پہ ہم کھاتے ہیں، نبی کے نام پہ پلتے ہیں، نبی کے در کا لنگر کھاتے ہیں اور انہی کے نام پہ یہ ملک بنا ہے۔ ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، حضرت صالح علیہ السلام یہ اللہ کے نبیوں میں سے بڑے برگزیدہ نبی ہیں۔ ان کی اونٹنی تھی جو بڑی مشہور ہے، اور یہ اونٹنی ان کا معجزہ ہے۔ اس اونٹنی کو ان کی قوم کے لوگوں نے ذبح کر دیا۔ میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں کہ کن کی جرات ہوتی ہے، جن کا اپنا خون نہیں ہوتا ان کی جرات ہوتی ہے یہ بات کرنے کی۔ اونٹنی کو ذبح کیا قوم سمود نے، اور پھر جب ذبح کر دیا مفسرین کرام نے لکھا ہے یہ جو ذبح کرنے والا بندہ تھا اس کا تو نسب بھی ثابت نہیں ہے، بالکل کھول کے بتا دوں حرامی تھا، خون اپنا نہیں تھا، اپنے باپ کا نہیں تھا، کسی اور کا تھا۔ میں کہتا ہوں کوئی نبی کے معجزے کی توہین کرے، اس اونٹنی کو ذبح کرے تو وہ ذبح کرنے والا حلال ہی نہیں ہو سکتا، تو جو نبی کی بے ادبی کرے وہ کیسے حلالی ہو سکتا ہے؟ اور نبی بھی عام نبی نہیں، امام الانبیاء، حضرت صالح نہیں، حضرت یوسف نہیں، امام الانبیاء کی جو توہین کرے اس سے بڑی توہین کیا ہوگی کہ کوئی میرے نبی کے ہوتے ہوئے کہے میں نبی ہوں، اس سے بڑی کوئی توہین نہیں ہے۔ تو اس سے مطلب یہ سمجھاؤں، اور قرآن نے کہا ہے اتلم بعد ذالک زنیم۔ نبی پاک کی بارگاہ میں جب ختم نبوت پہ میں موضوع کروں گا تو پھر اس پر یہ بات کروں گا۔ نبی پاک کی بارگاہ میں ایک نے گستاخی کی تھی، قرآن نے کہا یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، یہ غیر کا ہے۔ اگر مولوی ممبر پہ بیٹھ کے کہہ دے حرامی ہے تو کہتے ہیں گالیاں نکالتا ہے، تو جڑا رب نے آکھے حرامی ہو۔ رب نے قرآن میں کہا نبی کے گستاخ کو یہ حرامی ہے، تو ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں نبی کی بارگاہ میں حلالی گستاخی نہیں کرتے، حرامی گستاخی کرتے ہیں۔ لعنت اس حرامی پر جو کہے میں نبی ہوں، لعنت اس کی قبر پر، لعنت اس کے حشر پر جو نبوت کا دعویٰ کرے۔ میرا نبی کل بھی شان والا تھا، آج بھی شان والا، قیامت تک۔ توبہ کر لیں بھائی۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ بات بڑی کمال کی ہے، سننے والی ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں جناب جبریل آ گئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی طرف سے سلام، خوشخبری۔ میرے نبی نے فرمایا خوشخبری جلدی بتا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، فرماتا ہے آپ کا جو نوکر مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کرے گا اللہ فرماتا ہے بخش دوں گا۔ اے سستی توبہیں تے سستی معافیے تے سستی سبحان اللہ نہیں چلنی تھے۔ آپ کا جو امتی مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کرے گا اسے بخش دوں گا۔ میرے نبی نے کہا جبرائیل یہ ٹائم زیادہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ یا اللہ تیرا محبوب کہتا ہے عرصہ کم کر۔ یہ بھی میرے آقا کہہ سکتے ہیں بھائی، چونکہ لاڈلا محبوب ہے نا۔ یا اللہ ٹائم زیادہ ہے کم کر دے۔ جبرائیل چلے گئے، عرض کی یا اللہ تیرا محبوب کہتا ہے ٹائم زیادہ ہے کم کر دے۔ رب نے کہا اے جبرائیل میں مجبور رب تھوڑا ہوں، بھائی میں کوئی مجبور رب تھوڑا ہوں کہ ٹائم نہ کم کر سکوں۔ فرمایا میرے محبوب سے کہہ دے پیارے محبوب جو آپ کا نوکر مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کرے گا۔ اچھا اگر اوپر والوں کو بات سمجھ آ رہی ہو، چونکہ ہمارے یہ اپریٹ کرنے والے نہیں ہیں، اگر آپ اوپر والوں کو سمجھ آ رہی ہو تو وہ بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، ثواب کا کام ہے۔ فرمایا محبوب جو 1 مہینہ پہلے توبہ کرے گا بخش دوں گا۔ میرے نبی کی بارگاہ میں جبریل آ گئے، یا رسول اللہ فرماتا ہے 1 مہینے کا ٹائم ہے۔ فرمایا نہیں جبرائیل یہ بھی زیادہ ہے۔ جبرائیل اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، یا اللہ تیرا محبوب کہتا ہے 1 مہینے کا ٹائم زیادہ ہے۔ فرمایا اے جبرائیل میرے محبوب سے کہہ دو
جو آپ کا امتی، آپ کا نوکر، آپ کا غلام مرنے سے ایک دن پہلے توبہ کرے گا معاف کر دوں گا۔ جبرائیل آ گئے، یا رسول اللہ ایک دن کا ٹائم ہے۔ میرے نبی نے کہا ایک دن کا ٹائم بھی زیادہ ہے۔ جبرائیل پھر چلے گئے، یا اللہ تیرا محبوب کہتا ہے ایک دن بھی زیادہ ہے۔ رب نے کہا جا میرے محبوب سے کہہ دے جو مرنے سے ایک گھڑی پہلے توبہ کرے گا معاف کر دوں گا۔ اور ایک گھڑی میں کہتا ہوں سیکنڈ سے بھی کم ہوتی ہے، یوں گھڑی ہوتی ہے۔ یا اللہ ایک گھڑی کا ٹائم دیا رب نے، فرمایا محبوب سے کہہ دے اے پیارے محبوب جو مرنے سے ایک گھڑی پہلے توبہ کرے گا بخش کے جنتی کر دوں گا۔ میرا نبی اتنا لجپال ہے، اتنا کریم ہے، میرا نبی اتنا رؤوف ہے اپنی امت پر۔ میرے نبی نے کہا جبرائیل ایک گھڑی بھی زیادہ ہے۔ یا اللہ جو بولے اسے مرنے سے پہلے توبہ نصیب ہو۔ یا اللہ جو بولے مرنے سے پہلے بخشا جائے۔ یا اللہ جو بولے میرے نبی کی رحمت کا لنگر ملے، اللہ رسول راضی ہو جائیں۔ عرض کی مالک ایک گھڑی بھی زیادہ ہے۔ جبرائیل گئے، رب نے کہا محبوب پھر ان تو ہی دس۔ محبوب اینی آفر کرائیے، اینی آفر تے کرا دیتی ہے۔ رب کے پیارے محبوب نے کہا یا اللہ میں چاہتا یہ ہوں کہ میرا امتی مرنے کے قریب ہو، بات نہ کر سکے، پھر تو کرم فرمائے۔ سال بھی زیادہ ہے، مہینہ بھی زیادہ ہے، دن بھی زیادہ ہے، گھڑی بھی زیادہ ہے۔ فرمایا محبوب تیری مان لیتے ہیں۔ اے پیارے محبوب جا تیری مانی۔ یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا سال کا زیادہ ہے تو مہینہ کر دیا، مہینہ زیادہ ہے تو دن کر دیا، دن زیادہ ہے تو گھڑی کر دی، گھڑی بھی زیادہ ہے تو ایک اگلی آفر بھی سن۔ یا اللہ کیا آفر ہے؟ فرمایا پیارے محبوب تیرا امتی ہوگا، تیرا نوکر ہوگا، مرنے کے قریب ہوگا، بات نہیں کر سکتا ہوگا، بس دل میں ارادہ کرے گا، روح اس کی اس کے حلق میں گلے میں اٹکی ہوگی، بولنے جوگا نہیں ہوگا، بات کرنے جوگا نہیں ہوگا، بس دل میں ارادہ کرے گا۔ یا اللہ پھر کیا کرے گا؟ فرمایا ارادہ کرے گا نا، ارادہ تو کر سکتا ہے نا، ارادہ کرنا اس کا کام ہے، معاف کر کے جنتی کر دینا میرا کام۔ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ فرماتا ہے توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں آؤ، سچے دل سے توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ